حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کی کنیت ابو عمارہ اور لقب سید الشہداء ہے۔ امام بغوی نے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اللہ جل مجدہ کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 7ویں آسمان پہ لکھا ہے حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ، یعنی کہ حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے اور رسول اللہ کا بھی شعر ہے، اور ان کا اسلام لانا بعثت نبوت کے دوسرے سال میں تھا، اور بعد میں بعثت نبوت کے 6 سال میں ذکر کیا ہے۔ دار ارقم میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے کے بعد کہا کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایک ہی دن ہوا تھا اسلام قبول ہوئے، تو عمر ننگی تلوار لیے آ رہے تھے دار ارقم کی طرف، ہے جی، اور پھر مطلب جو وہ عرب کا بہادر ہے عمر، جس کے سامنے بڑے بڑے کانپتے تھے۔ میں نے پڑھا ہے روایتوں کے اندر کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے نا تو سب کانپ رہے تھے، عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔ تو حضرت حمزہ نے پتہ کیا کہا، عمر آ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر آ رہا ہے تو کیا ہوا، اگر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو اس کا استقبال ہوگا، اور اگر اس نے بدنیتی کی تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں اسلام لے کر آئے، اور جناب جب اسلام لے کر آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ اب جو ہے ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، تو یوں بڑی شان سے یہ قافلہ دار ارقم سے نکلا، تو ایک کی 2 صفوں میں تھا یہ قافلہ نا، تو ایک کی قیادت حضرت عمر فرما رہے تھے، دوسری قیادت حضرت حمزہ فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے جناب۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا کیسے بنا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شکار کیا کرتے تھے، تو آپ شکار پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت حمزہ کی غیر موجودگی میں ابو جہل جس کا نام عمر بن حشام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت کا فرعون بھی کہا ہے، تو اس نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید اذیت دی۔ اب چونکہ میں جس نے اذیت دی، جو سلوک کیا، میرا مطلب جو ہے نا یہ میں نہیں کر سکتا بیان نہ، وہ جو حضور کو اس نے تکلیف پہنچائی میری ہمت نہیں ہے، تو حضور پہ اس نے ظلم کیا، اذیت پہنچائی، تو حضرت حمزہ کی باندھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شکار سے واپس آئے نا، تو آپ کی باندھی نے جا کر کہا کہ آج تو تمہارے بھتیجے کے ساتھ عمر بن حشام نے بہت برا سلوک کیا، ان کو بہت اذیت دی ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معمول تھا کہ شکار پر سے آتے تھے تو پہلے گھر جاتے تھے، اور پھر مواد دھو کر کھانا وانا کھا کر کپڑے چینج کر کے پھر آ کے جو قریشیوں کی ٹولیاں ہوتی تھی اس میں بیٹھ جاتے تھے، اور پھر اپنے شکار کے واقعات بیان کرتے تھے۔ لیکن جب آپ نے یہ سنا نا، گھر جانے کے بجائے کمان لے کر پہنچے وہیں جو ابو جہل ٹولی لگائے بیٹھا تھا، اور آپ نے وہاں جا کر اپنی کمان جو ہے نا ابو جہل کے سر پہ ماری، اور نے بیچ بچاؤ کیا۔ ابو جو جہل بھی بڑا اس وقت جو ہے نا محتاط ہو گیا کہ حضرت حمزہ کا غصہ اتنا شدید تھا، اگر ابو جہل ری ایکشن دیتا تو شاید اسی وقت ابو جہل قتل ہو جاتا۔ تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لے میں ہو گیا مسلمان، اب تیرے بس میں جو ہے وہ کر کے دیکھ لے، تم میں کسی میں ہمت ہے جو میرا کچھ بگاڑ سکے؟ ایک میں بھی ہمت نہیں تھی کہ حضرت حمزہ کو کچھ کوئی کر سکے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے کر آ جائے، اور پھر جب رسول اللہ کو یہ خبر پہنچی نا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھوم اٹھے کہ حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے ہیں۔ اچھا ایک اور میں بات بتا دیتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا تو تھے ہی تھے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی بھائی بھی تھے۔ رضائی بھائی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ دودھ شریک بھائی،
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون کا دودھ نوش فرمایا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس خاتون کا دودھ نوش فرمایا تھا۔ وہ ابو لہب کی لونڈی سویبہ تھی، تو جناب سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ جو ہے رسول اللہ نے بھی نوش فرمایا اور آپ کے چچا حضرت حمزہ نے بھی نوش فرمایا۔ تو یوں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کا رضاعت کا بھی رشتہ تھا، دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مطلب جو ہے نا خوبصورت تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے خلق عظیم میں یہ بات رکھی ہوئی تھی کہ مزاج تھوڑا تیز تھا، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ بڑے رحم دل تھے، اور غریبوں کی مدد کرنے میں سب سے زیادہ آگے تھے، غریبوں کی مدد کرنے میں آگے تھے۔ اچھا، یہ جو ہے نا بنو ہاشم کا حصہ تھا، یہ بنو ہاشم کے جتنے بھی افراد تھے نا، یہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا کرتے تھے، اور جن کو اللہ نے ایمان نصیب کیا نا ان کی تو بات ہی مت پوچھو۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچا، حضور کے اہل بیت میں سے، تو اسلام میں جو سب سے پہلا علم تیار کیا گیا نا، جھنڈا، پرچم، سب سے پہلا جو پرچم تیار کیا گیا وہ امیر حمزہ کے لیے تیار کیا گیا کہ حضور نے ان کو ایک مہم پر بھیجا 30 افراد کے قافلے کے ساتھ، لیکن وہ بغیر لڑائی کے ہی وہ مہم سے واپس آ گئے حضرت امیر حمزہ۔ 2 مہمات میں رسول اللہ نے امیر حمزہ کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا، لیکن دونوں میں لڑائی نہیں ہوئی۔ لیکن جب بدر میں میدان سجا نا، تاریخ دانوں سے پوچھ لو، تاریخ کی کتابوں میں پڑھ لو، حمزہ کی جو جاں بازیاں تھی نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غرہ نے سطوت پہ لاکھوں سلام، اور بڑے بڑے جاں باز کھاپتے تھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت پر۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شتر مرغ کا پر جو ہے نا اپنے سینے پہ لگا کر یہ دیوانہ وار بدر کی لڑائی میں لڑے۔ تو آپ کا معمول تھا کہ جب بھی آپ نے جنگیں لڑی ہیں نا، تو آپ مطلب جنگی لباس پہن کر، وہ جو زرہ وغیرہ ہوتی ہے نا وہ پہن کر لڑا کرتے تھے، لیکن جب اسلام لے کر آ گئے نا تو آپ نے زرہ ہی اتار دی اور دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑ کر لڑتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ جناب آپ مطلب بغیر زرہ کے لڑتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اپنی جان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، زرہ سے مطلب جسم گھائل ہونے سے بچتا، محفوظ رہتا ہے۔ تو آپ نے زرہ اتار دی ہے۔ تو امیر حمزہ نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں اسلام نہیں لایا تھا اس وقت زرہ اس خوف سے پہنتا تھا کہ کہیں موت مطلب نہ آ جائے۔ تو میری سمجھ یہ تھی کہ موت جو ہے نا سارے ذائقوں کو ختم کر دیتی ہے، لیکن جب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے وابستگی ہوئی ہے نا، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہوئی ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ مرنے کے بعد تو اصل مزہ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو دنیا سے اب کوئی لگاؤ نہیں رہا، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ دنیا سے اب کوئی لگاؤ نہیں رہا، اب تو تمنا یہ ہے کہ اپنے رب کی راہ میں لڑتا رہوں، کافروں کو کاٹتا رہوں اور جناب جامع شہادت نوش کر جاؤں۔ یہ ایمان کا تقاضا۔ آج جو ایمان والے ہم سب کہلاتے ہیں، لیکن یہ جذبہ مدھم پڑ گیا، لوگوں میں بھی یہ جذبہ نظر نہیں آتا۔ یہ ایک میرا جو ہے نا دکھ ہے، دکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے صدقے سے وہ دن بھی مطلب جو ہے لائے کہ مسلمانوں کے بچے کے دل میں اسی طرح جو جذبہ جہاد ہو، اسی طرح شوق جہاد ہو جس طرح صحابہ اور ان کے بچوں میں ہوا کرتا تھا۔ ایک آج دنیا کی محبت دل سے نکلے اور ہم اسلام کے لیے اور جناب رسول اللہ کی ناموس کے لیے، رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے جناب ہم دیوانہ وار اللہ کی راہ میں نکلیں اور لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد شادیاں کی تھی، بیویوں کے نام الملہ، خولہ بنت قیس، سلمہ بنت عمیس، 3 کے نام تو جو ہے تاریخ میں لکھے ہیں کہ 3 آپ کی ازواج تھیں، اور ان سب سے اولادیں ہوئیں، لیکن ساری اولادیں مطلب بچپن میں ہی انتقال کر گئیں۔
تو یوں مطلب جو ہے حضور امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ کوئی پوتا پوتی رہے اور نہ ہی نواسی نواسا تھے۔ حضرت امیر حمزہ کی ایک شہزادی تھی حضرت امامہ بنت حمزہ، تو یہ مطلب جو ہے جب رسول اللہ حدیبیہ والے دن تشریف لے گئے عمرے کی غرض سے یا فتح مکہ والے دن، مختلف روایتیں ہیں، تو چونکہ حدیبیہ والے دن تو رسول اللہ کو عمرہ کرنے دیا ہی نہیں تھا، تو زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ فتح مکہ والے دن جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے تو وہاں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور کے بعد دوڑتی ہوئی ہیں چچا کہتی ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت پیار دیا اور ان کی کفالت کے 3 دعوے دار ہوئے۔ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے کہا کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، اس کی کفالت میں کروں گا۔ دوسرے دعوے دار تھے حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نے کہا میں اس کو اپنی کفالت میں لوں گا۔ اور تیسرے دعوے دار تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کا دینی بھائی بنا دیا تھا، تو حضرت علی کہتے تھے میرے بھائی کی بیٹی ہے، جعفر بھی کہتے تھے میرے بھائی کی بیٹی ہے، اور زید بن حارثہ کہتے تھے آپ نے جس کو میرا بھائی بنائی ہے اس کی بیٹی ہے، تو میں زیادہ اس کا مطلب حقدار ہوں کہ اس کی کفالت میں کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ کیا کہ حضرت امامہ کو جو حضرت حمزہ کی بیٹی تھی یہ ان کی کفالت کا ذمہ حضرت جعفر کو دے دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو نکاح میں تھیں وہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حمزہ کی بیٹی ہیں یہ ان کی سگی خالہ تھی، اور سگی خالہ جو بمنزلہ ماں کی ہوتی ہے، تو اس لیے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا حقدار ٹھہرایا۔ تو جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور آپ ہی کی محبت میں آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ جنگ احد کے اندر آپ دیوانہ وار لڑتے لڑتے وحشی کے نیزے سے جام شہادت آپ نے نوش کیا۔ علماء بیان کرتے ہیں جب وحشی طعیمہ بن عدی کے کہنے سے احد کی طرف حضرت حمزہ کی قتل کرنے کے ارادے سے چلا تو راہ میں ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان تو یہ وحشی کے پاس پہنچی اور اسے کہا کہ مردانہ شان سے لڑنا، اور اگر تو نے حمزہ کو قتل کر دیا تو تیرے جو مالک ہیں اس سے میں تیرے آزاد کروا دوں گی اور بہت سارا سونا چاندی زیورات بھی دوں گی۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ایک حبشی غلام جو سالوں سے غلامی کی زندگی گزار رہا ہے اس نے اس بات کو ترجیح دی کہ آزادی مل جائے، اور وہ اس ارادے سے ہی جنگ احد میں کفار کے لشکر میں آیا۔ تو وحشی پوری جنگ کے اندر صرف اور صرف حضرت حمزہ کی طاق میں لگے رہے کہ کسی طرح موقع ملے اور میں حمزہ پہ وار کروں، اور بالآخر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن خباثانی کو جب 2 ٹکڑے کر رہے تھے تو ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا وحشی، اور اس نے اپنے جو چھوٹا در کے بعد نیزہ ہوا کرتا تھا اسے حربہ بھی کہتے ہیں، تو اس نے نشانہ تاک کر حضرت حمزہ کے مارا، حضرت حمزہ کے ناک پر وہ نیزہ لگا اور وہ کمر تک پار ہو گیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھپٹنا چاہا تلوار لے کر، لیکن چونکہ وہ کمر کے پار ہو چکا تھا اور آپ مطلب جو ہے نیچے تشریف لے آئے، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی۔ وحشی خود کہتے ہیں کہ میں اس وقت تو بھاگ گیا، لیکن جب مطلب جو ہے جنگ کا اتمام ہوا تو میں مطلب جو ہے حمزہ کی لاشی کے پاس آیا اور ان کا پیٹ چاک کیا، ان کے جگر کو نکالا اور ہندا کے پاس لے کے گیا۔ ہندا نے اسے چبانا چاہا لیکن وہ چبا نہ سکی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
اللہ کی راہ میں کان بھی کاٹ دیے گئے، آنکھ بھی نکال دی گئی، ناک بھی کاٹ دی گئی، ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے، اور ان کے اعضاء کا اور دیگر مسلمانوں کے اعضاء کا ہار بنا کر ہند بنت عتبہ نے اپنے گلے میں ڈالا۔ اگرچہ بعد میں وہ مسلمان ہوئی فتح مکہ میں نا، لیکن تاریخ تو یہ بیان کرتی رہے گی نا جس نے جو کیا۔ تو ہند بن عتبہ نے یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاشیں کے ساتھ کیا، جو ایک تاریخ کا سب سے دل خراش واقعہ۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ حضور کے اہل بیت سے تعلق رکھنے والے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب آنکھ کان ناک کاٹ دیے جائیں۔ آپ ذرا سوچو یار، اللہ کی راہ میں، اور آج کوئی اپنے مطلب کیل بھی چبانے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کی راہ میں نا۔ مروی کے کافروں کے چلے جانے کے بعد مسلمان میدان جنگ میں آئے اور اپنے شہیدوں کو تلاش کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کا کیا ہوا، کہاں ہے میرے چچا؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم انہیں تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچے۔ اس حیت و حالت کو دیکھ کر رونے لگے کہ آپ کا پیٹ چاک ہے، آپ کا جگر نکلا ہوا ہے، آپ کے آنکھ کان ناک کاٹ دیے گئے ہیں۔ روئے اور روتے ہوئے حضور کے پاس آئے اور صورتحال سے باخبر کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا خدا کی قسم اگر قریش میرے ہاتھ پڑ جائیں تو میں ان کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا، یعنی ان کے 70 آدمیوں کے ہاتھ کان ہونٹ سب کاٹ دوں گا۔ اسی وقت جبرائیل امین علیہ السلام یہ قرآن کا فرمان لے کر آ گئے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ فرمایا کہ اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تکلیف تمہیں پہنچائی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کو صبر سب سے اچھا ہے۔ یعنی رسول اللہ کو یہ حکم جاری کر دیا گیا، تمہارے چچا کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو، تمہیں بھی اجازت ہے ان کے آنکھ کان ناک کاٹ دو، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو صبر تمہارے لیے اچھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا کی قسم میں نے صبر کیا۔ کیا فرمایا؟ میں نے صبر کیا، اپنے اس جوش سے درگزر کیا۔ اس کے بدلے 70 مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استغفار فرمائے، دعائے مغفرت کی۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی کسی لاش کا جو ہے نا مسئلہ نہیں کرے گا۔ مسئلہ سے مراد یہی ہوتا ہے کان کاٹ دینا، نکال دینا، ہونٹوں کو کاٹ دینا، تو یہ کفار کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ نے اپنی امت کے لوگوں کو منع کر دیا کفار کو بھی اگر قتل کرنا ہے تو ان کی آنکھ کان ناک نہیں کاٹنے، ان کا چہرہ نہیں بگاڑنا، چہرہ بگاڑنے کی اجازت نہیں دی۔ البتہ یہ ہے کہ جو دین کا دشمن ہے ان کی گردن اتارنے کا ضرور حکم ہے، ان کی گردنیں ضرور اتاری جائیں گی لیکن ان کی شکلیں نہیں بگاڑی جائیں گی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کی خاطر درمیان میں نہ ہوتی تو میں حمزہ کو مدفون نہ کرتا، یعنی ان کے لیے اور عظمت کی مطلب جو ہے نا راہ چنتا، وہ یہ ہوتا کہ ان کے مطلب جو ہے نا جسم کو پرند چرند کھا جاتے، اور پھر قیامت کے دن حمزہ بڑی شان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ بولے یہ تو میں نے اپنی جو پھپھو ہے اور حمزہ کی بہن ہے اس کی وجہ سے یہ کام نہیں کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ خبر ملی نا تو وہ مطلب باغی مدینے سے میدان عہد کی طرف آئیں، اور جناب وہ تیزی سے حضرت حمزہ کی طرف آ رہی تھی، تو رسول اللہ نے ان کے بیٹے زبیر بن العوام سے کہا کہ ان کو روکو کہ جب یہ حضرت حمزہ کا اس طرح کا حال دیکھیں گی تو یہ مطلب مارے غم کی نڈال ہو جائیں گی۔ تو حضرت صفیہ کو روکنے کے لیے ان کے بیٹے پہنچے، تو ان کے بیٹے جیسے ان کے قریب پہنچے تو صفیہ نے ان کے غصہ مار کے ان کو گرا دیا، بولے ہٹ جاؤ یہاں سے، ہٹ جاؤ، مجھے اپنے بھائی سے ملنا ہے۔
اور تم کیا سمجھتے؟ مجھے نہیں پتہ، مجھے پتہ ہے میرے بھائی کی لاش کا مسئلہ کیا ہے، لیکن میں اس بات پر صبر کروں گی کہ اس کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ صرف اللہ کی راہ میں ہوا ہے، میں صبر کروں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ مطلب بے مثال صبر کا انداز تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں تو ذرا سی کوئی چوٹ پھوٹ جائے تو لوگ بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور رائے خدا میں تو اگر کسی کو مطلب جو ہے جانے کا بھی صبر نہیں ہوتا کہ نہیں 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 کوئی پریشانی نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ ہو جائے، تو اگر رائے خدا میں تکلیف نہیں اٹھائیں گے تو پھر کب اٹھائیں گے؟ تو اس لیے مسلمانوں کا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس ثانیہ پر بڑا غم تھا، حضرت حمزہ کی شہادت پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر شہدائے احد اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر زیارت کے لیے جاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی شہدائے احد کے مزار پر آئے گا اور انہیں سلام پیش کرے گا تو یہ شہید سارے ان کا سلام کا جواب دیں گے۔ ہاں جی، اور یہ اہل نظر سے پوچھ لو، اہل بصیرت سے پوچھ لو کہ جتنے بھی لوگ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پر جاتے ہیں نا، اور اگر وہ دل سے سلام پیش کرتے ہیں تو سلام کا جواب بھی سنتے ہیں۔ جی، فاطمہ قضائیہ ہوں یا سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہر جمعے کے دن سید الشہداء امیر حمزہ کے مزار پر چلی جایا کرتی تھی، وہاں جا کے نفل بھی ادا کرتی تھیں، اور حضرت سید الشہداء کو سلام پیش کرتی تھیں تو سید الشہداء اپنے مزار سے ہی سیدہ کا سلام کا جواب دیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے ننگے پاؤں جاتی تھی ان کے مزار پر سیدہ۔ تو بہرحال تو یہ مطلب محبت کا انداز تھا حضور کا، حضور کی شہزادی کا، اور بعد پہ آنے والے سلف صالحین کا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، یہ اپنے دور خلافت میں بھی رسول اللہ کی سنت پہ قائم رہے، حضرت حمزہ کے اور شہدائے احد کے مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بتا دوں شہدائے احد کے مزارات کی بڑی برکات ہیں، نہ صرف وہ سلام کا جواب دیتے ہیں بلکہ بگڑیوں کو بھی بناتے ہیں، اور جس کو مدینے بار بار جانا ہو تو وہ سید الشہداء امیر حمزہ سے اذن لے لیا کرے۔ خدا کی قسم اگر دل سے لگاؤ ہے نا اور سید الشہداء سے دل سے اجازت مانگی ہے تو میرے کریم آقا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ بار بار بولو مدینے آنا ہے تو وہ بار بار بلاتے ہیں، بار بار بلاتے ہیں، خدا کی قسم بار بار بلاتے ہیں۔ ہاں، گورنر مدینہ ہے وہ، امیر طیبہ ہیں وہ، الحمدللہ، اور اپنا ایمان ہے، اپنی جتنی بار بھی حاضری ہوتی نا یہ سب سید الشہداء کا صدقہ ہے، امیر حمزہ کا صدقہ ہے، ہاں، ورنہ اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ میرے آقا امیر طیبہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرم نوازی ہے کہ اس فقیر حقیر کو بلاتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں اور سید الشہداء کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ یا سیدی اپنے اس غلام کو بھولنا نہیں، جب تک زندہ رہیں تو اسی طرح آنا جانا لگا رہے، اور سارے غلاموں کو جو جو جانا چاہتے ہیں آنا